دل کی خواہش تو عرض کر بیٹھے، جانے اب کیا ہمیں جواب ملے۔ ان لوگوں کا ڈنر بے حد شاندار رہا تھا۔ مسز ذکاؤدین کی محبت اور سلیقہ سب کو خوش کر گیا، خصوصاً عرفان بھائی کھانے کی تعریف کرتے تھکتے نہ تھے۔ نمکین سے لے کر میٹھے تک ہر ڈش بے حد مزیدار تھی اور لذت بھی اپنے کمال کو چھو رہی تھی۔ کھانے والے سچ مچ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آنٹی، اب مجھے آپ سے کوکنگ کی باقاعدہ کلاس لینا پڑے گی، کیونکہ امی میرے پھوڑ بننے سے بہت عاجز ہیں۔ وہ مجھے پھوڑ ہونے کا طعنہ نہیں تھکتی، کہتی ہیں کہ وہ لڑکی ہی کیا جو چولہے چوکی کے کام میں فیل ہو جائے۔ منال نے ہنستے ہوئے بھری بزم میں راز کی بات کہی تو ایک کہکہا پڑا اور شاہمیر نے جھٹ سے آفر دے ڈالی۔ منال، پھر تو آپ کو ماما کو ضرور جوائن کر لینا چاہیے۔ آپ کی گھرداری اور وہ کیا کہا آپ نے؟ ہاں، وہ چولہا چوکی خاصی فٹ فاٹ ہو جانی ہے۔ اینڈ آئی تھنک آپ کو ہونے والا سسرال بھی خاصا خوش نصیب کہلائے گا، جن کی بہو ماما کی ٹریننگ یافتہ ہوگی، ہر فن مولا ٹائپ کی۔ ہاں یہ تو ہے، آپ کی ماما نے بہترین کھانا کھلا کر ہمیں آج قائل کر لیا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں نے بھی فل مارکس دے ڈالے۔ مسز زکا کو اس فیصلے میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ابو نے بھی مسکرا کر شاہمیر کی والدہ کا شکریہ ادا کیا تو وہ جھیم کر رہ گئی اور انکساری سے بولی، بھائی صاحب، یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے۔ آپ کو کھانا اچھا لگا، یہ میری خوش نصیبی ہے، لیکن پورے نمبروں کے حقدار میں نہیں ہوں۔ اس میں سے کچھ نمبرز ارما کے بھی ہیں۔ اس بچی نے بہت مدد کی میری، اور سچ یہ ہے کہ دونوں سویٹ ڈشز اسی نے بنائی ہیں۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ عرفان بھائی نے شوخی سے آنکھیں پھیلا کر حیرت ظاہر کی اور بولے، ارما نے تو آج تک گھر پر کچھ اچھا نہیں بنایا۔ ہاں، دوسروں کو بیوقوف ضرور بناتی ہے، جو منال کی شکل میں ہم ہر روز ہی دیکھتے ہیں۔ بھائی، دس از ناٹ فیئر۔ میری شان میں کچھ بھی مت کہیے گا، میں انسلٹ پروف نہیں ہوں، برا مان جاتی ہوں۔ منال نے نخرہ دکھایا تو سبھی ایک بار پھر ہنس دیے۔ میں سمجھتا ہوں ایک موقع اب ہمارے گھر کی خواتین کو بھی ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ہاتھ کی لذت کا مظاہرہ بھی کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا مسز زکا؟ کسی دن آپ بھی ہمارے دسترخوان کو رونق بخشیے نا۔ ابو نے بات بدل کر شاہمیر اور اس کی ماما کو گھر پر انوائٹ کرنے کی بات چھیڑی تو امی نے بھی اب فوراً ابو کا ساتھ دیا۔ ہاں بھائی، اب ایک محفل ہمارے یہاں بھی سجنی چاہیے۔ دیکھیے نا کتنا اچھا لگ رہا ہے سب کا مل بیٹھنا، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے ہی میل جول بڑھے گا نا۔ ارے نہیں خدیجہ، نہیں، اس تکلف کو رہنے دیجیے۔ ساری بات محبت کی ہے کہ اچھا پڑوس بھی ایک نعمت ہوتا ہے۔ آپ سب بے حد پرخلوص ہیں، آپ سے بات کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور کھانے پینے کا کیا ہے، یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ مسز زکا سادگی سے ان کی دعوت ٹال گئی تو منال نے فوراً منہ بنا لیا۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی؟ سارے نمبر خود وصول کر لیے اور ہمیں زیرو پر ہی رہنے دیا؟ بھائی ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آنٹی، آپ کو بھی نہ ہمارے ہاتھ کا پکا کھانا پڑے گا۔ تمہارے ہاتھ کا پکا؟ شاہمیر اور عرفان بھائی یہ کہہ کر بے اختیار ہنس دیے۔ پھر عرفان بھائی بولے، تم تو رہنے دو منال، عزت اسی میں ہے کہ کچھ نہ بناؤ، ہم تمہیں نہ پکانے پر ہی فل مارکس دے دیں گے۔ یو ڈونٹ وری سسٹر۔ اور بھائی میری طرف سے انہیں انعام بھی ملے گا۔ ان کے ہاتھ کا کھانا کھا کر جو پیسہ ہم فیس کے طور پر ڈاکٹر کو دیں گے نا، اسی رقم سے منال کے لیے گفٹ خریدنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ شاہمیر نے اس کا مذاق اڑایا تو منال رونے والی سی ہوگی۔ آپ میرے ہاتھ کا پکا کھانا کھائے بغیر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کم سے کم میرا دل تو نہ توڑیے نا شاہمیر بھائی۔ تمہارے ہاتھ کا پکا کھانے سے دل توڑنا بہتر ہے بہنا، ہمیں اپنی زندگی بہت عزیز ہے۔ عرفان بھائی نے اس کے جذبات سمجھے بغیر دوبارہ کہا تو ارما مداخلت کرنے پر مجبور ہوگی اور بولی، پلیز عرفان بھائی، کچھ اور کہنے سے پہلے ایک نظر منال کا چہرہ تو دیکھ لیجیے۔ آپ کی باتیں اور مذاق کیا انداز اس کا دل توڑ رہا ہے۔ ارے کیا ہوا سسٹر، کیا کچھ سیریس کہہ ڈالا میں نے؟ وہ ہڑبڑا کر رہ گئے۔ ارما کی بات جیسے بہت کچھ جتا رہی تھی۔ منال کی آنکھوں میں اب اشک جل ملا رہے تھے۔ شاہمیر اور عرفان شرمندہ سے ہو گئے اور بولے، ارے یار تم تو دل پر لے گی۔ اٹ واز جسٹ جوکنگ منال، وہ سب شرارت سے کہا تھا میں نے۔ یہ مذاق تھا؟ ابو کی سنجیدگی نے بھی انہیں ٹوکا تھا۔ ایسا مذاق جس سے دوسرے کا دل میلا ہو، کیا وہ مذاق ہوتا ہے عرفان؟ سوری ابو، مگر میں نے منال سے… عرفان بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ شاہمیر نے کہا، اٹس اوکے، وی آر سوری منال، کل کا کھانا تم بناؤ گی، میں مٹن کڑھائی شوق سے کھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟
اور ساتھ میں کچے قیمے کے کباب، ساتھ املی کی پودینے والی چٹنی ضرور ہو، ورنہ میں برا مان جاتی ہوں۔ ماما نے اٹھ کر منال کو گلے لگایا تو وہ رونے لگی کیونکہ اسے سچ مچ اپنی بے حد بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ ارے یار اب بس بھی کرو منال، تم بھائی کی عادت جانتی ہو نا، اسے مذاق کرنے کی عادت ہے۔ امی نے جیسے بات سنبھالی تھی، بھائی چھیڑ چھاڑ نہ کرے تو تمہیں یہ اچھا بھی نہیں لگتا نا؟ لیکن امی چھیڑ چھاڑ بھی تو حد کی ہونی چاہیے نا۔ ارما نے بھی خفگی جتائی تھی، اسے عرفان بھائی کی شوخی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو ارما؟ شاہ میر کی آواز کان میں سرگوشی سی کر گئی۔ چھیڑ چھاڑ اور حد یہ لفظ تمہیں سوٹ نہیں کرتے یار۔ شاہ میر کی بات پر وہ بری طرح چونک کر پلٹی تھی۔ شاہ میر اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا، آنکھوں میں ایک انجانی سی چمک لیے۔ ارما کو ایک بار پھر دل تیزی سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ کون سے الفاظ سوٹ نہیں کرتے؟ ہاں، کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے شاہ میر صاحب؟ ہاں بہت غلط کہا ہے۔ کیا بھول گئی کہ یہی حد سے بڑی چھیڑ چھاڑ ہمارے درمیان محبت کی ابتدا بنی تھی؟ پرانی باتیں اتنی جلدی بھولا نہیں کرتے ویسے۔ ہاں پر میں بھول گئی ہوں کیونکہ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں۔ ارما کا لہجہ ناگواری سمیٹے ہوئے تھا۔ شاہ میر کی ہنسی نکل گئی۔ جب تم ایسا کہتی ہو نا تو جانتی ہو مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ دال میں نا کچھ کالا ضرور ہے۔ ارما پلیز گھر جا کر تنہائی میں اپنے دل کو ٹٹولنا ضرور، میرا عکس کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، اینڈ آئی ایم شیور کہ تمہیں مجھ سے محبت کی کوئی بھی شہادت ضرور ملے گی، پھر تم یوں منہ پر انکار نہیں کر پاؤ گی۔ ارے تم دونوں کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ ذرا اونچے بولو نا، منال اپنی تعریف سننے کو بے قرار ہے۔ ماما نے جیسے شاہ میر کو ٹوکا تھا، پھر وہ دونوں سنبھل کر سب کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ارما اس کی باتوں سے بے حد ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ شاہ میر کی باتیں، اس کا انداز و اصرار، سبھی کچھ آنے والے وقت کو پابند کر رہا تھا۔ اس پر اسے امی اور ابو کی ٹٹولتی نظریں اپنا تعاقب کرتی محسوس ہوئی تو وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ یا اللہ، میں کس جنجال میں پھنس گئی! کسی سے کچھ کہہ سکتی ہوں، نہ ہی کوئی مشورہ لے سکتی ہوں، کیا کروں خدایا؟ وہ سچ میں بہت بے چین تھی۔ ایک خلش سی تھی جو اس لمحے روح کے آر پار ہو رہی تھی۔ وہ جس قدر شاہ میر کو رد کر رہی تھی، اس کا التفات اسی قدر سارے پردے چاک کرتا جا رہا تھا۔ دل کا آئینہ سارے راز افشاں کرنے پر تل چکا تھا اور ارما اسی راز کو چھپانے پر مصر تھی۔ اب تو یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہو۔ 6 ماہ پہلے وہ اور شاہ میر محبت کی ابتدائی منزلوں کو جس طرح طے کر کے آئے تھے، اب اس کا کچھ نتیجہ تو نکلنا ہی تھا نا۔ مگر وہ کیا کرتی؟ شرارت کی بات شرارت تک محدود نہ رہی تھی۔ کمپیوٹر کی اسکرین سے ابھرنے والا محبت کا وہ جذبہ اب امتحان بننے جا رہا تھا۔ ارما کو اپنا آپ ایک شکنجے میں قید لگا۔ وہ گھبرا کر دوبارہ گفتگو کی طرف متوجہ ہوگی جو ایک نئے موضوع کو کھینچ لائی تھی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی ماما نے فوراً اس سے سوال کیا، ارما بیٹے تمہارا کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ وہ بوکھلا سی گئی تو بولی، بھائی شاہ میر کی شادی کے بارے میں۔ جی؟ وہ اندر تک لرز اٹھی تھی۔ نظریں بے اختیار ابو کی جانب اٹھی تھی جو مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں آنٹی؟ ارے کوئی لڑکی تو ہوگی نا تمہاری نظر میں، آخر عرفان کی بہن ہو، بھائی کے لیے کسی کو تو پسند کیا ہی ہوگا نا۔ بس ایسی ہی ایک لڑکی میرے بیٹے کے لیے بھی دیکھ ڈالو، تھوڑی سہولت ہو جائے گی مجھے بھی۔ سوری آنٹی، میں نے تو ابھی تک کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اوہ، پھر تو شاہ میر کو میری بہو خود ہی تلاش کرنی پڑے گی، کیوں شاہ میر؟ وہ ہنس کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تو وہ بولا، جی ماما، آپ انہی کے جیسی بہو کیوں نہیں ڈھونڈ لاتی؟ وہ بولا بھی تو کیا؟ ارما دھک سے رہ گئی۔ ادھر امی اور ابو کی لبوں کی ہنسی وہیں جم گئی۔ عرفان بھائی بھی ناگواری سے شاہ میر کو گھورنے لگے جو اپنی بات کہہ کر بے خوفی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی ماما بھی کچھ خجل سی ہوگی۔ بات سنبھالنے کو وہ فوراً بولی، اپنا منہ دھو رکھو بیٹا، ارما جیسی سگڑ لڑکی تو تمہیں ملنے سے رہی، ایسی لڑکی پانے کے لیے خود بھی کسی قابل ہونا چاہیے۔ تم ٹھہرے صدا کے لاپرواہ اور من موجی، ایسی لڑکیاں تم جیسے لڑکوں کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ عرفان بھائی نے بھی لقمہ دیا، بالکل بالکل، بلکہ اس سے تو جوتے مارنے کو بےتاب رہتی ہیں۔ شاید یہ ان کی ناگواری کا رد عمل تھا۔ اچھا ایسی بات ہے تو لڑکی سے ہی پوچھ لیجئے، دیکھیں تو بھلا ارما کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ منال نے تو گویا حد ہی کر ڈالی یہ بات کہہ کر۔ امی نے اسے بری طرح ڈانٹا اور بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے منال، تمہیں اپنے ابو کی موجودگی کا احساس ہے بھی یا نہیں؟ کیا سوچیں گے وہ تمہاری بات سن کر؟ لو جی، میں نے کیا کہا ہے، سب کچھ تو شاہ میر بھائی نے کہہ ڈالا ہے۔ شاہ میر پگلا ہے منال، بے سوچے سمجھے بول جاتا ہے۔
ماما نے جیسے صفائی دی تھی تبھی اچانک ابو اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے اب ہمیں چلنا چاہیے مسز زکا، خاصی رات ہو گئی ہے۔ ارے نہیں، کچھ دیر بیٹھیے نا، آپ چائے کا ایک کپ اور ہو جائے۔ وہ ان کے اس طرح اٹھ جانے پر گھبرا سی گئی تو وہ بولے نہیں بھائی، زیادہ چائے پی کر نیند نہیں آتی، ویسے بھی مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ابو اب بیزار سے لگ رہے تھے۔ چلیے جیسے آپ کی مرضی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ شاہ کی بات نے غالباً سب کا موڈ کچھ آف کر ڈالا تھا۔ امی نے پھر رسماً ان کا اندیا لینے کی کوشش کی اور بولی پھر کل آپ آ رہی ہیں نا ہماری طرف؟ تو وہ خوش دلی سے انکار کر گئی۔ نہیں خدیجہ بہن، کل مشکل ہے، شاید شاہ کے ڈیڈی آ جائیں، ان کے آنے سے میری مصروفیات خاصی بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں تو آپ انہیں بھی لے آئیے گا نا، اسی بہانے ہم بھی ان سے مل لیں گے۔ ابو نے جیسے اصرار کیا تھا۔ نہیں بصیر صاحب، کل مشکل ہے، میں فون پر آپ کو بتا دوں گی نا، وہ آ گئے تو پروگرام کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے فون کے منتظر رہیں گے۔ عرفان نے شاہ سے مصافحہ کیا اور ابو کو امی کو لے کر کمرے سے نکل گئے۔ منال نے ارما کا ہاتھ تھام لیا اور بولی چلو ارما، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ ابھی ٹھہرو ارما۔ ماما نے آگے بڑھ کر جیسے اس کا راستہ روک لیا اور بولی بیٹا تم شاہ کی بات کا برا مت مانا، بہت آؤٹ آف سپوکن ہے، دل کی بات کہنے میں دیر نہیں لگاتا۔ میں جانتی ہوں اس نے وہ بات محض شرارتاً کہی تھی، مگر یہ طے ہے کہ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تمہارے پیرنٹس کو بھی اچھا نہیں لگا ہوگا، میں اس بات پر شرمندہ ہوں ارما۔ شاہ انہوں نے مڑ کر بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا سوری بولو تم ارما کو۔ نہیں آنٹی، سوری کی ضرورت نہیں، اٹس اوکے، بات کلیئر ہو چکی ہے۔ ارما بے طرح سے گھبرا گئی تو بولی تھینک یو بیٹا، اور یہ لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے ایک خوبصورت کشمیری شال اس کی جانب بڑھا دی۔ میرے لیے؟ میرے لیے کیوں؟ ارے میرے بچے، تم نے میری اتنی ہیلپ کی ہے نا، تو یہ تمہارا انعام ہے۔ انعام یا میری محبت کا معاوضہ؟ ارما صاف برا مان گئی۔ آنٹی آپ کا یہ تحفہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ اس کی آواز رن گئی تھی، شاید اپنی اس بے عزتی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ منال کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی لکھی تھی، وہ ماما کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا تم کچھ اور مت سمجھو، یہ صرف میری محبت ہے، میں بہت دل سے تمہیں یہ دے رہی ہوں۔ وہ کچھ نروس سی ہو گئی۔ آنٹی آپ یہ محبت اگر امی ابو کے سامنے ظاہر کرتی تو اچھا تھا، مگر اب میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ ارما کا انکار واضح تھا۔ انہوں نے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بولی تم برا مت مانو ارما بیٹے، شاید میرا یہ تحفہ دینا اس وقت ٹھیک نہیں۔ ارما کچھ نہیں بولی اور شاہ کی گہری نظر اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ آج اپنی طرف سے پہلا کارڈ اس نے کھیل دیا تھا۔ اس نے ارما کو پانے کے لیے جو راستہ منتخب کیا تھا، دراصل وہ کارڈ اسی راہ کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر قطعاً شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محبت کا درد دلوں میں گداز بھرتا ہے اور دل کی کہیں رد نہیں کی جاتی۔ اس کی بات شاید اسی زاویے سے دیکھی جاتی جس زاویے کو نظر میں رکھ کر اس نے کارڈ پھینکا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ عمر کا ایک پل چرانے کے لیے زندگی نظر کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر من چاہی مراد حاصل ہوتی ہے۔ یہ کوشش رائے گاہ جانے والی تھی، کوئی مثبت رزلٹ آنا ہی چاہیے تھا۔ یہ سب کیا تھا شامیر؟ ان سب کے نکلتے ہی ماما نے اس کی خبر لی تھی۔ شامیر کو ماں کے اس رد عمل کی پہلے سے توقع تھی، مگر وہ قصداً انجان بن گیا اور بولا آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں ماما؟ ماما کا ماتھا سلوٹ زدہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنا تاثر چھپا چکی تھی۔ پھر وہ بولی تم اچھی طرح جانتے ہو شامیر کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آج سب کے سامنے تم نے مجھے بہت شرمندہ کروایا ہے۔ کم از کم تمہیں ارما کے پیرنٹس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، وہ ہمارے مہمان تھے۔ ماں میں نے اب ایسا بھی کیا کہتی ہے جو آپ کے مہمان کی عزت پر بن آئی؟ وہ اب بھی لاپرواہی برت رہا تھا۔ ماما کا غصہ ایک بار پھر عود کر آیا اور اس بار وہ اپنا تاثر چھپا نہ سکی۔ شامیر تم کچھ زیادہ ہی بے ادب ہوتے جا رہے ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ بے ادب؟ ماں میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، کم سے کم آپ مجھ سے… شٹ اپ شامیر، ماں کی عزت کرنے والا دوسروں کے والدین کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کیا تم بھول گئے تم نے جو مجھ سے کہا تھا کہ کسی بھی چیز کو عزت سے رہنے دیا جائے تو اپنی عزت بھی بحال رہتی ہے؟ کہاں گئی وہ تمہاری نام نہاد عزت؟ ہاں تم نے آج دعوت پر میری انسلٹ کروائی ہے۔ کیا سوچتے ہوں گے ارما کے والدین کہ میں نے یہی تربیت کی ہے تمہاری؟ کوئی بھی بات بے سوچے سمجھے بول دیتے ہو، یہ تک نہیں سمجھتے کہ منہ سے نکلا ہو کوئی بھی لفظ کبھی بھاری بھی پڑ سکتا ہے۔
تمہارے کہے کی جواب دہی میں نہیں کر سکتی. تم اپنے اچھے اور برے کے خود ذمہ دار ہو تو بہتر ہوگا. ارے آپ تو سچ مچ سیریس ہوگی ماما. ایسا کیا انوکھا کہہ دیا میں نے جس کی جواب دہی آپ کو کرنی پڑے گی؟ اچھا تو کیا تم نہیں جانتے؟ آج ارما سے کہی تمہاری بات ہر لمٹ کراس کر رہی تھی. تم نے بغیر کسی لحاظ کے اس کی خواہش کر ڈالی. مجھے ایک بات بتاؤ شامیر کہ تمہارا کیا تعلق ہے ارما سے؟ وہ لڑکی تمہیں کیوں اٹریکٹ کرتی ہے؟ مام کیا آپ سن پائیں گی یہ سب؟ وہ بے اختیار مسکرایا تو اس کے انداز پر ماما جز بس سی ہو گئی. ہاں بولو، کیا سنانا چاہتے ہو تم مجھے بتاؤ. ماما ارما سے میرا تعلق کچھ خاص نوعیت کا ہے. شاید وہ تعلق آپ کو اچھا نہ لگے. کیوں؟ تم نے مجھے اتنا ہلکا سمجھ رکھا ہے. ماما کا لہجہ انتہائی سخت تھا. وہ خجل سا ہو کر رخ موڑ گیا اور بولا، ماما بات ہلکے پن کی نہیں ہے. بات اس اعتبار کی ہے جو آپ کو مجھ پر ہے. شاید آپ کا اعتبار توڑنے کا مرتکب ہو چکا ہوں میں. اعتبار تمہارے عمل سے نہیں لفظوں سے ٹوٹ رہا ہے شامیر. بہرحال تم کہو کہ کیا کہنا چاہتے ہو. ماما مجھے ارما سے محبت ہے. محبت؟ تم بہت غلط دعویٰ کر رہے ہو شامیر. آئی کانٹ بلیو اٹ. وہ تڑپ اٹھا اور چہرے پر مڑتی سرخی کچھ اور گہری ہوگی. ماما یہ میرا دعویٰ نہیں، میرا جذبہ صادق ہے. وہ جذبہ جو معجزے کا باعث بن جایا کرتا ہے. شاید اس لیے ارما دوبارہ میری زندگی میں آئی ہے ماما، ورنہ میں عمر بھر کی آس میں ٹوٹے دل کے ساتھ آہیں بھرتا رہتا. یہ اتفاق ہی ہے کہ وہ ہماری پڑوسن ہے. میری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آیا ہے وقت. ارما کا اچانک پھر سے مل جانا میری محبت کے سچا ہونے کا ثبوت ہے ماما. یہ معجزہ ہے میری مام. اچھا ویسے کب سے ہے تمہیں اس لڑکی سے محبت؟ بہت عرصے سے ماما. کتنے عرصے سے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے. آخر تم کتنے عرصے سے اس مرض کا شکار ہو؟ ماما یہی کوئی سال بھر سے. بس صرف 1 سال؟ کیا 1 سال میں سچی محبت ہو جاتی ہے شامیر؟ ماما محبت تو ایک نظر میں ہو جاتی ہے. ہاں بھائی واہ، بہت خوب. خاصا دلچسپ ڈائلاگ ہے. اور تمہاری ارما کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ ہاں کچھ نہیں ماما، وہ میری محبت ٹھکرا چکی ہیں. واو، یہ تو بڑی فلمی قسم کی محبت ہے. وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، بائی دی وے آپ کی ہیروئن آپ سے پیچھا کیوں چھڑا رہی ہے؟ اس لیے ماما کہ وہ اپنے والدین کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی. ان کی اجازت کے بغیر میرا ہاتھ تھامنا نہیں چاہتی. اچھا کمال ہے. محبت ہو جانے کے بعد وہ یہ سب کہہ رہی ہے. یہ ساری باتیں تو اسے پہلے سے سوچ سمجھ لینی چاہیے تھی. میں کیا کہہ سکتا ہوں ماؤ اس بارے میں، یہ اس کے اپنے خیالات ہیں. شامیر بیٹے میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنا راستہ بدل لینا چاہیے. ارما تمہیں خوش نہیں رکھ سکے گی. ماما نے قدرے وقفے کے بعد جو ہی یہ بات کی تو وہ سٹ پٹا کر اپنی جگہ سے فوراً اٹھ گیا. آپ کہنا کیا چاہتی ماما؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں اسے دل سے چاہتا ہوں، اور چاہنے کا مطلب ہے حاصل کرنا. اس کا حصول میری محبت کی جیت ہوگی. لیکن بیٹے حاصل کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھے میری منزل مل جائے گی ماما. اچھا اور ارما کی منزل؟ ماما کا سنجیدہ انداز اسے پریشان کر گیا. وہ فوراً بھڑک اٹھا اور بولا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بہت غلط اور حدق آمیز انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں شامیر، اسے حقیقت کہتے ہیں، اور حقیقت اکثر تلخ ہوتی ہے. کڑوے سچ کا رخ ان کے اطمینان قابل دید تھا. کیا سچائی ہے اس حقیقت میں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ارما مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تو کیا میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ ہاں بالکل ماما، 100% غلط سوچ ہے آپ کی. ارما وہ لڑکی ہے جو محض میرے نام پر زندگی گزار سکتی ہے. بھائی واہ، لیکن میں کیسے یقین کروں تمہاری اس خوش فہمی کا؟ جسم ایک جان. بس ماما میں نہیں جانتا. ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ احساس اور ادراک ہر رشتے کی بنیاد ہوتا ہے. اگر احساس نہ ہو تو سارے رشتے بے معنی، اور ادراک کے بغیر زندگی بیکار ہو جاتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ ارما کے دل میں صرف احساس ہے جو میری محبت اور چاہت کو سمیٹے ہوئے ہے. وہ آج بھی اس سچائی سے بخوبی واقف ہے کہ میں صرف اسے چاہتا ہوں. میری سوچ کا محور صرف اسی کی ذات ہے ماما. لیکن بیٹا تمہاری سوچ غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا. لڑکیوں کے دل اور ان میں امڑتے جذبات اور خیالات کی تہ تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. جانتے ہو چاند کو نمایاں ہونے کے لیے بھی تاریکی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح محبت کو بھی دل کی روشنی درکار ہے.
دل نیکی کے نور سے بھرا ہو تو باہر کا اجالا محبت کی حدت کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تمہاری محبت کی سچائی کیا ہے شاہ میر؟ کیا تم مجھے تھوڑا سا یقین دلا سکتے ہو؟ میری محبت کی سچائی پر آپ بھی ایمان لے آئیں گی ماما۔ فی الحال میں آپ کو یقین دلانے سے قاصر ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ سو ماما، آپ کو اعتبار دلانے کے لیے سب سے پہلے مجھے ارما کا ساتھ درکار ہے، لیکن وہ لڑکی اپنے حالات سے الجھ کر راستہ بدلنے کی فکر میں ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا تم اسے روک پاؤ گے شاہ میر؟ ماما کی سنجیدگی شاہ میر کو جذباتی سا کر گئی۔ وہ ہولے سے بولا، ہاں شاید۔ میں نے اس کا سامنا ہوتے ہی اپنی چاہت کا احساس دلایا تو ہے، اور یہ احساس محبت اتنا پاورفل ہے کہ ارما کی فیملی کو بھی اس شدت کی آنچ ضرور محسوس ہوگی۔ لیکن شاہ میر، تم نے آج نہ بہت برا کیا ہے۔ ارما کے لیے اپنی دلچسپی ظاہر کر کے تم نے اپنی راہ کو کچھ اور دشوار بنا لی ہے۔ ماما نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات قطع کر ڈالی۔ ایسا نہیں ہے ماما، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ جان بوجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ ارما کے پیرنٹس کے سامنے اس کی خواہش کرنا بے معنی تھا اور نہ ہی بے مقصد۔ میں جو چاہتا تھا وہ پیغام کھلے لفظوں میں ان تک پہنچا دیا ہے، اور اب صرف جواب کا انتظار ہے۔ اچھا، اور وہ جواب تمہیں دینے کون آئے گا؟ وہ خود آئے گی ماما، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کا پر یقین لہجہ ماما کو لمحے بھر کے لیے گنگ سا کر گیا۔ وہ سنبھل کر تیزی سے بولی، اگر وہ نہ آئی تو؟ ماما، یہ تو کا لفظ بیکار ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ارما ضرور آئے گی اور آ کر اپنے غصے کا اظہار بھی کرے گی۔ اینڈ یو نو ماما، اس کا غصہ اس کے اقرار کا موجب بنے گا۔ وہ میری چاہت کا اقرار کیے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ ہاں اوکے، اگر ایسا ہو گیا شاہ میر تو میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن 3 دن تک ارما نہ آئی تو تم راستہ بدل کر اس لڑکی سے شادی کرو گے جسے میں تمہارے لیے پسند کروں گی، اور پھر تم ارما کو بھول جاؤ گے۔ ٹھیک ہے ماما، مجھے منظور ہے۔ وہ پہلی بار کھل کر مسکرایا اور بولا، میں جانتا ہوں ماما کہ آپ صرف میرا ساتھ دیں گی، کیونکہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے میرے جذبے کی شدت کا۔ میں اپنی محبت سے ارما کو آزاد ہونے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ کیا وعدہ ہے بھائی؟ بہت فخر ہے تمہیں خود پر۔ وہ ہنس پڑی تو بولا، سو تو ہے، دیکھیے نا اب جیتتا کون ہے۔ اور صرف 2 دن بعد ہی وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا شاہ میر کو انتظار تھا۔ موبائل کی رنگ ٹیون نے اسے ارما کے ہونے کا پتہ دیا تھا۔ زہ نصیب، محبت کا نغمہ آج کانوں میں رس گھولنے کو ہے۔ اسے سیل فون آن کرتے ہی کسی سچے عاشق کی طرح بڑے پرتپاک انداز میں ارما کا خیر مقدم کیا، مگر دوسری طرف وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ سارے ادب و آداب بالائے تک رکھ کر بولی، محبت کا بھوت کیا اب تک آپ کے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے؟ آخر یہ کب اترے گا شاہ میر؟ یہ کبھی نہیں اترے گا مائی ڈیئر، کیونکہ اس بھوت کو میں نے خود بہت خوشی سے ناچنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اچھا، سچ کہتے ہیں کہنے والے کہ پاگلوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ وہ زور سے ہنسا، تمہارے سر پر بھی سینگ نہیں ہے ارما؟ اچھا، چکا لیا بدلہ تم نے؟ بس یہی کرنا آتا ہے آپ کو؟ نہیں خیر، کرنے پہ آؤں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر بے وجہ انرجی ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے جو کام ہے وہی کر لوں تو سمجھ لینا زندگی کا مقصد پا لیا۔ اوہ بائی دا وے، مقصد کیا ہے آپ کا اس بیکار زندگی کا؟ اس کے تیکھے سوال کا شاہ میر نے پورا لطف اٹھایا اور مسکرا کر بولا، کیا بتاؤں، تم جانتی ہو اچھی طرح۔ جی نہیں، میں نہیں جانتی، بتائیے۔ اچھا تو سن لو، میری زندگی کا مقصد صرف تمہیں حاصل کرنا ہے۔ ارما کو پھر غصہ آیا اور بولی، پھر تو زندگی بھر خوار ہوتے پھریں گے آپ۔ بہرحال میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ بھائی واہ، ابھی تو تم زندگی بھر خوار ہونے کی بات کر رہی تھی اور ابھی اتنی جلدی ملاقات کو تیار؟ مجھے آپ کی کسی فضول بات کا جواب نہیں دینا، صرف اتنا بتا دیجیے کہ کہاں ملیں گے۔ جہاں تم کہو، میں اسی دن کی آس میں جی رہا ہوں ارما جی۔ آگے نہ پھر آپ اسی لائن پر، بس یہی کمی ہے آپ میں۔ وہ کچھ اور سلگ گئی۔ پرومس ارما، تم سے مل کر ہر کمی دور ہو جائے گی۔ بولو گھر پہ آ جاؤں کیا؟ نہیں، گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم چلی آؤ۔
نہیں، آپ کے گھر پہ بھی نہیں، وہاں آپ کی ماما ہوں گی۔ ہاں وہ تو ہوں گی، آفٹر آل اس گھر پہ انہیں کی حکمرانی ہے۔ ویسے چاہو تو کل چلی آنا، ماما کل گھر سے باہر ہوں گی، انہیں اپنے وکیل سے ملنا ہے، کل میں گھر پر تنہا ہی ہوں گا۔ اچھا پھر تو میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ اس نے صاف انکار کیا تو وہ بولا کیوں، کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا آپ پارک تک آ سکتے ہیں؟ ارما کا انداز پرسوچ تھا۔ شاہ میر الجھ سا گیا اور بولا کون سا پارک؟ وہی گلی کے کارنر پر بنا ہے عوامی پارک، جہاں گلاب کے پھولوں کی بہتات ہے۔ اوکے تم چلو، میں آتا ہوں۔ اس نے فون آف کر دیا اور ماما کو ضروری کام کا کہہ کر وہ فوراً گھر سے نکل آیا تھا۔ 5 منٹ کی واک کے بعد وہ مطلوبہ مقام تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے فاصلے سے ہی ارما کے ساتھ منال کو ایک بینچ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا، گویا وہ محتاط تھی ابھی تک۔ ان دونوں کو دیکھ کر شاہ میر کو ہنسی آ گئی، اس کا موڈ پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو گیا۔ اس نے قریب جا کر کہا ہائی گرلز۔ ہیلو۔ منال کی مسکراہٹ میں تپاک کی کمی تھی، البتہ ارما بے حس سی ہو کر بیٹھی رہی، اس نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کے مقابل گھاس پر بیٹھ گیا اور بولا کیسی ہو؟ مگر منال نے فوراً اپنی جگہ خالی کر دی اور بولی آپ ادھر آ جائیے نا۔ نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ اس بار سنجیدہ ہو گیا اور خاموشی کے کئی لمحے گزر گئے۔ منال بے قرار سی ہو کر دونوں کی صورت دیکھنے لگی جو آمنے سامنے بیٹھ کر بھی نہ جانے کہاں گم تھے۔ کچھ بولو تو صحیح، کیا ان کی شکل دیکھنے کو بلایا ہے؟ منال نے ارما کا بازو ہلا کر بیزاری دکھائی تو وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی، نظر اپنے آپ شاہ میر پر اٹھی اور پلٹ گئی۔ وہ حد درجہ پریشانی کا شکار تھی۔ پھر شاہ میر نے اسے بولے پر آمادہ کیا اور بولا مجھے کیوں بلایا یہاں؟ پھر وہ سر ہلا کر ہولے سے بولی بات یہ ہے شاہ میر صاحب کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، یہ بات تم کہہ چکی ہو، پر دہرانے کا فائدہ کیا؟ دیکھیے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں کیا کروں؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا تو وہ بولی صرف اتنا کیجیے کہ میرا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ پیچھا چھوڑ دوں؟ تم بتاؤ کیا میں نے تم دونوں کو یہاں بلایا ہے؟ منال نے سٹ پٹا کر فوری انکار کیا نہیں تو پھر تمہاری بہن کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں؟ منال کو ایک دم غصہ آ گیا۔ یہ خوش فہمی نہیں، کل امی ابو کی موجودگی میں آپ نے ارما سے اپنے تعلق کا اظہار کیا تھا۔ دیکھیے یہ صریحاً الزام ہے مجھ پر، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ صاف مکر گیا تو ارما کو غصہ آیا۔ جھوٹ مت بولیے، آپ نے اپنی ماما سے کہا تھا کہ آپ کو مجھ جیسی لڑکی چاہیے۔ ہاں وہ کہا تھا اور یہ بات میں اب بھی کہتا ہوں، خواہش کا اظہار کرنا کوئی بری بات تو نہیں، لیکن آپ اس خواہش میں مجھے کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ آئی ایم سوری، لیکن مجبوری ہے کہ جب مجھے تم جیسی بیوی درکار ہے تو حوالہ بھی تمہارا ہی دینا پڑے گا نا، میں کسی اور کا نام کیسے لوں پھر؟ وہ اس کے سامنے بے بس ہوگی اور بولی کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ شاہ میر کی مسکراہٹ پھر سے نمودار ہوئی۔ معافی کا کیا سوال، محبت میں نو سوری اینڈ نو تھینکس، یہ رشتہ تو بہت معتبر ہوتا ہے۔ دیکھا نا آپ آگے پھر اسی ٹریک پر، آخر یہ بات مان کیوں نہیں لیتے کہ مجھے آپ سے ہاں تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں۔ اس نے تیزی سے ارما کی بات اچک لی اور بولا تو نہ کرو محبت نہ، مگر یہ طے ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس کے لیے تم قصوروار نہیں، یہ صرف میری خطا ہے، شاید میرا دماغ ہی خراب ہو چکا ہے۔ اف اللہ، ارما کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ بولی شاہ میر خدا کے لیے بھول جائے پرانے قصے کو، وہ صرف انجوائمنٹ والی بات تھی اور اس میں کوئی سچ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو میرے دل میں آپ کی چاہت کا کوئی مقام ضرور ہوتا، کوئی نہ کوئی جذبہ ضرور امڑتا۔ جذبہ ہے ارما، جذبہ ہے، جذبہ امڑتا ہے ارما، تم نہ مانو تو یہ دوسری بات ہے۔ بہرحال وہ انجوائمنٹ والا کھیل ختم ہوا اور اب زندگی کی کہانی شروع ہوئی ہے۔ میں اس اظہار کے بعد پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہیں پانا اب میری ضد ہے اور تم جانتی ہو کہ میں بہت ہی ضدی بندہ ہوں، اپنی سی کر کے دم لیتا ہوں۔ تم اقرار کرو یا انکار مجھے فرق نہیں پڑتا، ایک نہ ایک دن تمہیں میری ضد پر سر جھکانا ہی پڑے گا۔ مائی فٹ، محبت دھونس دھمکی سے نہیں ہوتی شاہ میر، اگر آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو پلیز سیدھے سباؤ کہیے، بولیے کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں
کیا سزا دینا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کی ہر سزا منظور ہے۔ سزا کی بات مت کرو ارما، سزا پانے سے وہ لمحے لوٹا نہیں کرتے جو گزر جاتے ہیں۔ تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تم میرے لیے بہت پازیٹیو ہو، پھر اپنے لفظوں سے انحراف کیوں کر رہی ہو؟ بندے کو کم سے کم زبان ایک رکھنی چاہیے۔ ہاں تو میں اپنے کہے سے کون سا مکر رہی ہوں؟ میں نے وہ ساری باتیں ایک دوست کے لحاظ سے کہی تھی۔ دوستی میں کسی کے لیے پازیٹیو ہو جانا معنی نہیں رکھتا، اور اس دوستی کو ٹوٹے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ بھی گزر چکا ہے، اور اب ہم اجنبی ہیں، اور اجنبی دوست نہیں ہوتے۔ نہیں ارما، یہ صرف تم کہتی ہو، ورنہ تمہاری دوستی کی کئی نشانیاں میرے پاس اب بھی محفوظ ہیں۔ تم کہو تو ایک ایک کر کے دکھاؤں؟ وہ ایک دم پٹڑی سے بدل گیا تھا، اور ارما منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ منال کے چہرے کا رنگ واضح طور پر اڑ گیا۔ وہ جیسے برا مان کر بولی، کیا آپ ارما کو اب بلیک میل کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محبت میں اس کبھی اب فیل کی گنجائش نہیں ہوتی، اور ہاں، اب تم ہمارے بیچ نہیں بولو گی، سمجھی تم؟ شاہمیر نے اسے لمحے میں خاموش کروایا تو منال ہکا بکا رہ گئی۔ اسے شاہمیر سے اتنے سخت رویے کی امید نہیں تھی، مگر ارما نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں بتائیے، کون سی نشانی آپ کے پاس؟ ہاں، کون سے ثبوت ہیں وہ جو آپ نے اپنے پاس رکھ چھوڑے ہیں؟ یہ دیکھو ارما، یہ رسٹ واچ تمہاری جانب سے ملنے والا پہلا سرپرائز گفٹ ہے، اور گفٹ اسے دیا جاتا ہے جو دوستی کے قواعد نبھائے۔ ہم کسی اجنبی شخص کو اس طرح کا تحفہ ہرگز نہیں دیتے۔ اس نے اپنی آستین چڑھا کر بازو پر بندی کمپیوٹرائزڈ واچ ارما کی نظروں کے سامنے کر دی۔ یہ وہ گھڑی تھی جو اس نے شاہمیر کو پہلی باضابطہ ملاقات میں گفٹ کی تھی، اور اسے خریدنے کے لیے منال سے کچھ رقم اس نے ادھار بھی لی تھی۔ اور اب یہ دیکھو، یہ تمہارا خوبصورت رومال ہے، یہ بھی مجھ سے تمہارے خاص تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس نے اپنے پاکٹ سے ایک چھوٹا سا گلابی رومال نکال کر فضا میں لہرایا تو ارما کی نظریں اپنی چیز کے احساس کو پا گئیں۔ یہ وہ گمشدہ رومال تھا جسے وہ اب تک بھول چکی تھی۔ اس کے لب خاموش ہو گئے۔ شاہمیر کی نظر اسے حواس باختہ کر رہی تھی۔ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ تم نے شاید ناک پہنچنے کے لیے دیا تھا مجھے، میں اس دن زکام میں مبتلا تھا نا۔ وہ یوں بولا جیسے مذاق اڑا رہا ہوں۔ اف، بہت فضول بولتے ہیں آپ۔ ارما اسے ناگواری سے گھورنے لگی اور بولی، بھلا مجھے کیا ضرورت تھی آپ کو اپنا رومال دینے کی؟ بھائی یہ بات تو تم بہتر جانتی ہوگی نا، شاید میرے زکام کی شدت دے کر ان لمحوں میں جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بات کہتے ہوئے رومال تہہ کیا اور اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اے نکالو اسے، وہ غصے سے بولی، اور فوراً بینچ سے اٹھ کر اس کے نزدیک گھاس پر آ بیٹھی۔ یہ میرا رومال ہے، اور آپ کو کسی لڑکی کا رومال جیب میں رکھتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیوں شرم کی کیا بات ہے اس میں؟ میری چیز ہے، میں تمہیں کیوں دوں؟ شاہمیر صاف مکر گیا۔ ارے واہ، آپ کو چیز کیسے مل گئی؟ میرا رومال ہے تو میری چیز ہوئی نا۔ وہ رومال جب تمہارا تھا سو تمہارا تھا، اب میرے پاس ہے تو صرف میرا ہے، اور اپنی چیز میں کسی کو دیا نہیں کرتا۔ دیکھیے شاہمیر، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، پلیز۔ ہاں تو کیا برا کیا میں نے؟ ہاں، تمہیں میری چیزیں ہتھیانے کے لیے زبردستی سے گریز کرنا چاہیے۔ اف، میں دیکھ لوں گی آپ کو۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، اس طرح تمہیں بیتی ہوئی ڈھیروں ساری باتیں یاد آ جائیں گی۔ دیکھیے شاہمیر، میں اس بار آپ کی ماما سے بات کروں گی، اور یہ مذاق نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ جیسے دھمکی پر اتر آئی تو بولا، ہاں ہاں ضرور بات کرنا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں انہیں ساری باتیں بتا دوں گی، دیکھ لیجیے گا۔ واو، اٹس اے گڈ ڈیسیژن، اس طرح میرا راستہ اور آسان ہو جائے گا۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ اوہ شیور مائی ڈیئر، بلکہ یہ بھی بتانا کہ میں تمہاری چیزیں دینے سے انکاری ہوں۔ وہ چاہیں تو تمہاری طرح مجھے راضی کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، شاید اس معاملے میں میں کچھ نظر ثانی کر لوں۔ اف، ڈھیٹ کہیں کے، آخر مان کیوں نہیں لیتے؟ ارما بے بسی سے دوچار تھی۔ وہ بولا، ماننے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ میں بہت ڈھیٹ ہوں۔ شاہمیر نے اس کے لفظ دہرائے تو وہ ہاتھ جوڑنے پر آ گئی اور بولی، میری غلطی معاف کر دیجیے شاہمیر، پلیز مجھے اس طرح مت ستائیے۔ اگر آپ باز نہیں آئے تو میں خودکشی کر لوں گی، پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ضرور، بلکہ خودکشی کا نادر نسخہ مجھ سے بھی پوچھ لینا، 100% کامیاب رہے گا۔ ویسے ارادہ کب ہے اس نیک کام کو کرنے کا؟ ہم وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا، اور ارما اس کی بات سن کر رونے بیٹھ گئی۔ کیوں ذلیل کر رہے ہیں مجھے ابو کی نظروں میں؟ ہاں، کیا عزت رہ جائے گی میری؟ شاہمیر سوچیے ذرا،
عرفان بھائی مجھے جان سے مار دیں گے اور امی تو آفت اٹھا لیں گی، پلیز کچھ تو سمجھیے۔ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا ارما، بھلا میرے سوچنے سے تمہارا کیا بھلا ہوگا؟ پرانی باتیں بھولتی کب ہیں؟ لیکن شاہ میر وہ سب ایک کھیل تھا، صرف انجوائمنٹ تھی، خدا کے واسطے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں مجھے اکثر کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ میں بہت ہی بد دماغ انسان ہوں۔ ارما تم مجھے نا غبی بھی کہہ سکتی ہو۔ دیکھیے شاہ میر پلیز، آپ کے ہاتھ میں میری عزت ہے، ابو اور بھائی کے سامنے مجھے بے عزت ہونے سے بچا لیجیے۔ وہ دھواں دار رو رہی تھی اور اس بار شاہ میر خاموش رہا۔ اس کی خاموشی خاصی حیران کن تھی۔ ارما نے روتے روتے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھی اور چہرہ اشکوں سے بھیگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے آنسو سے نرم پڑ گیا ہے کیونکہ وہ اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ بولی، میں جانتی ہوں شاہ میر، آپ دل کے بہت اچھے انسان ہیں، آپ بھول جائیے نا مجھے، اپنا راستہ بدل لیجیے شاہ میر، میں آپ کی امیدوں پر پوری نہیں اتر سکتی۔ آپ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں نا میری بات، پلیز اپنا راستہ بدل لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ شاہ میر نے سر ہلایا اور بولا، راستہ بدلنا اب بہت ضروری ہے، تم تک آنے کے لیے اب مجھے سوالی بننا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ابو ایک سوالی کی بات کبھی رد نہیں کریں گے۔ اس کی سنجیدگی حد سے سوا تھی۔ ارما کا دل چاہا کہ اس کا گلا ہی دبا دے۔ آپ فریادی بن کر آئیے یا سوالی بن کر، میری طرف سے انکار ہوگا کیونکہ میرا یہ اٹل فیصلہ ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ اوکے، میرا فیصلہ بھی پتھر پر لکیر ہے، تمہیں اپنا نہ بنائے تو کہنا، میرا سنجوگ صرف تمہارے ساتھ لکھا ہے ارما۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیے شاہ میر، آپ اس ضد سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، آپ سے میرا انکار سہا نہیں جائے گا۔ وہ اب بھی آمادہ منت تھی۔ وہ بولا، ڈونٹ وری، تم انکار پر قائم رہنا اور میں تمہیں حاصل کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے زبانی انداز میں جواب دیا اور قدم بڑھا دیے، لیکن اگلے ہی پل منال کی تیز آواز اس کے قدم روکے تھے۔ شاہ میر صاحب، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ارما کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ وہ آپ کی منت سماجت اسی لیے کر رہی ہے تاکہ آپ کسی خسارے میں نہ رہیں۔ ارما کی منگنی چند ماہ پہلے ہمارے کزن سے ہو چکی ہے۔ منال کی بات سن کر وہ تیزی سے پلٹ آیا اور بولا، نہیں، بکواس ہے یہ سب، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ آئی سویئر شاہ میر، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ ارما کا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ پھر وہ پلٹ کر ارما سے بولا، تم چاہے کسی سے بھی انگیج ہو جاؤ، تمہیں بننا صرف میرا ہے، صرف میرا۔ اس کہانی کا یہی انجام ہے اور یہی تمہارا نصیب بھی۔ ارے بھاڑ میں گیا آپ کا میرا نصیب، آپ جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا شاہ میر، میں اپنے ابو کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ارما اب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابو کو منانا میرا کام ہے، تمہیں صرف انتظار کرنا ہے، میرا انتظار۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر منال نے سر پکڑ لیا جبکہ ارما کے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے۔ منال کا جھوٹ بھی کسی کام نہیں آیا تھا۔ شاہ میر بہت ضدی تھا، اس جیسے اکھڑ بندے کو سمجھانا پتھر سے سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔ یہ مشکل کام وہ نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی منال، لیکن خواری تھی۔ اب صرف ذلت کا سامنا تھا جسے ارما کو بہرحال فیس کرنا ہی تھا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ اس کی خاموشی کو منال کے سوال نے توڑا تھا۔ وہ چونک کر بہن کی صورت دیکھنے لگی اور بولی، میں جانتی ہوں ارما، تم بہت پریشان ہو۔ منال کو اس پر بے حد ترس آیا تھا۔ وہ ایک دن میں کس قدر پیلی پڑ گئی تھی۔ ارما نظریں چرا گئی اور بولی، میں ابو کا سامنا کیسے کروں گی منال؟ شاہ میر کے منہ سے نکلا کوئی بھی لفظ ابو کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ وہ محبت کی داستان میں رنگ آمیزی کر کے اسے اس طرح نکھارے گا کہ ابو کو اس سٹوری کے سچ ہونے پر کوئی شک نہیں رہے گا، اور ان کا اعتبار میری موت ہے منال، میں یہ ذلت اور رسوائی سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی، اس کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور آنکھیں مسلسل برس رہی تھی۔ اس کی حالت بگڑتی دیکھ کر منال اس کے قریب آ گئی اور بولی، بی بریو ارما، تم کم ہمت تو نہیں ہو، تمہیں ان حالات کو فیس کرنا ہے جس کے لیے میں پہلے ہی تمہیں خبردار کر چکی ہوں۔ دیکھو میری بہن، رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تم نے اپنے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈنی ہی ہوگی۔ مگر کیسے منال؟ سارے راستے تو الجھ چکے ہیں، شاہ میر نے میری سانس پر بھی پابندی کر ڈالی ہے، یوں لگتا ہے کہ دل بند ہو جائے گا میرا۔ یقین کرو منال، اس سے ملاقات کے بعد ایک بھی سانس پورا نہیں آیا،
میرا تو دم گھٹ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کیسے سمجھاؤں اس لڑکے کو؟ سمجھانے سے کیا ہوگا ارما؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ بدلے تیوروں کے ساتھ پلٹا ہے۔ وہ اس شاہ میر سے بہت مختلف ہے جسے ہم دونوں نے دیکھ رکھا ہے۔ اس بار تمہارے سامنے ایک بالکل نیا انسان کھڑا ہے۔ وہ تمہیں بچ نکلنے کا کوئی چانس نہیں دے گا۔ بہت ڈھیٹ ہے وہ، تمہاری ایک بھی چلنے نہیں دے گا، مگر پھر بھی تم مان کے نہیں دے رہی تھی۔ الٹا شرط لگانے کو تیار تھی کہ وہ تمہاری طرف نہیں بڑھے گا۔ مگر اب دیکھ لو ارما، کیا صورتحال ہے۔ وہ وہی کر رہا ہے جس کا قیاس میں نے ظاہر کیا تھا۔ وہ ہر اس خواب کو رون ڈالے گا جس میں تمہاری پرچھائی نہ ہو۔ میں نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رہنے دی، وہ صرف تمہارے لیے بلٹا ہے ارما۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں منال، ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ تم دیکھنا، میں اسے اس کے ارادوں میں شکست ضرور دوں گی۔ وہ مجھے کبھی حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ میں بازار میں رکھی کوئی گڑیا نہیں ہوں جسے وہ دام چکا کر اٹھا کر لے جائے گا۔ میں ایک جیتا جاگتا وجود ہوں، میری رضامندی کے بغیر۔ بس کرو ارما، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا نا، شاہ میر وقت سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہے۔ وہ تمہیں اپنے ٹارگٹ پر رکھ چکا ہے، اور کوئی بھی مرد اپنی ایگو ہرٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اور ویسے بھی اسے چاہت کے سترنگے سپنے تم ہی نے دکھائے تھے نا۔ وہ قصوروار نہیں ہے ارما۔ ایک لڑکی چکنی چپڑوں باتوں سے ایک لڑکے کو جب اس حد تک پھسلا لے کہ وہ آئی لو یو جیسے الفاظ کہنے پر مجبور ہو، تو اس میں قصور لڑکے کا نہیں بلکہ لڑکی کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جسے وہ انجوائمنٹ سمجھتی ہے وہ دوسرے فریق کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو ارما کہ محبت یوں ہی ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ آس اور امید محبت کے چراغ میں تیل ڈالنے کا کام انجام دیتے ہیں، اور دوری اس چراغ کو روشن کر ڈالتی ہے۔ تم نے اس آگ کو بجھنے کہاں دیا تھا، بلکہ اپنی قربت کی آنچ سے مزید بھڑکایا ہے۔ وہ 4 ملاقاتیں جو تم نے شاہ میر سے کی تھی، اور وہ لاتعداد ٹیلی فون کالز، بھلا وہ کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ تم نے اس لڑکے کے جذبات سے کھیلا ہے ارما، اور یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں۔ شاہ میر جیسا بندہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن منال، تالی دونوں ہاتھ سے تو بجتی ہے نا۔ اگر میں نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تھا تو فاصلہ کم کرنے کے لیے 2 قدم اس نے بھی بڑھائے تھے نا۔ پھر سارا قصور میرا کیوں ہوا؟ جو وہ مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان چکا ہے؟ یہ بدلہ ہے یا کچھ اور، مگر یہ طے ہے ارما کہ چوڑی اکیلی کبھی نہیں بجتی۔ 2 چوڑیاں ملے تو نغمہ بجتا ہے، اور وہ جھنکار جب دل میں اتر جائے تو ہر ترانہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ایسے نغمے جلدی بھلائے نہیں جاتے، جانتی ہو نا تم۔ میں نہیں مانتی منال، یہ محض ایک فلسفہ ہے۔ زندگی کی نظر سے دیکھو تو شرارت محض شرارت ہوتی ہے۔ اگر دوسرا فریق سنجیدہ ہو جائے تو اس کی سنجیدگی کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہاں، شاہ میر کا یہ قصور ہے کہ اس نے مجھ سے توقعات وابستہ کیوں کی، اور اب وہ پریشان بیٹھا ہے۔ میں نے تو صاف لفظوں میں اس سے کہا تھا کہ میں نے اسے الو بنایا ہے، میرا کچھ مقصد نہیں تھا، سو اسے بھی اس صورتحال کو انجوائے کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اس وقت گنگ کھڑا میری صورت دیکھتا رہا تھا، کچھ بولا ہی نہیں۔ بعد میں انگلینڈ چلا گیا، اور اب جا کر واپس کیوں آیا ہے؟ اب کون سی خوش فہمی لاحق ہوگی اسے؟ وہ کون سی توقعات ہیں جن کے پورا نہ ہونے کا غم منا رہا ہے؟ وہ اب کیوں ستا رہا ہے مجھے؟ ارما نے جیسے جلے دل کے پھپولے پھوڑے تھے، مگر منال نے اس کی ایک نہ سنی اور بولی، تم جو بھی کہہ لو، تم بہرحال شاہ میر کی مجرم ہو۔ اب جواب میں اس لڑکے کو کسی حربے سے روکنا تمہارے بس میں نہیں۔ تم صرف تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ حالات جس کروٹ بیٹھیں گے تمہیں بھی ویسا ہی رسپانس دینا پڑے گا، کیونکہ تم شاہ میر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اوہ شٹ اپ منال، تم اس کی سائڈ لے کر بات مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں اس کی ہمدردی کا بخار چڑھتا رہا ہے۔ وہ جب سے آیا ہے تم نے ذرا ڈرا کر میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں کیا مطلب ہے اس سے، کیوں تم گھل رہی اس کے غم میں؟ ہاں، اصل غم تو مجھے تمہارا ہے ارما۔ ابو کا غصہ صرف تم پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی قہر بن کر ٹوٹے گا۔ حمزہ اور دائم کو لے کر وہ اب تک مجھے معاف نہیں کر پائے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری طرح کانٹوں پر چل کر منظر سے دور رہو۔ اب صرف اتنا سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دیکھو، اگر ہم نے کوئی راہ نہ نکالی تو ہماری خیر نہیں ہوگی۔ منال نے ارما کو جیسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سانس بھر کے رہ گئی اور آنکھیں ایک بار پھر اشکوں سے بھر گئی۔ اس پل وہ بے بسی کا جیتا جاگتا نمونہ دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی اتر آئی اور دونوں کسی سوچ میں گم تھی۔ پھر اچانک منال نے خاموشی کو توڑا۔
میرا خیال ہے ارما کہ تم ایسا کرو، اسے فون کرو ایک بار۔ کیوں؟ کیا مجھے مزید ذلت اٹھوانی ہے اس کے ہاتھوں؟ ارے نہیں یار، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم مصالحتی رویہ اپناؤ گی تو تمہاری بھی ضرور مانے گا، ضد اور ہٹ درمی دکھاؤ گی تو شامیر بھی پارے کی طرح آسمان کو لپکے گا اور تمہیں ٹھینگا دکھا جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے، اس کے نخرے اٹھانے ضروری ہیں، پر منال دل چاہتا ہے کہ ابھی جاؤں اور شامیر کا سر توڑ دوں کسی پتھر سے، یوں کہ محترم کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ ارمن نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی تو منال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پھر اس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیل فون اس کی طرف بڑھایا تو ارما نے بے بسی سے ایک نظر اسے دیکھا اور فون ہاتھ میں لے کر نمبر پش کر دیے۔ بیل جا رہی تھی اور ساتھ ہی ان دونوں کے دل ایک تال پر دھڑکنے لگے تھے۔ کئی بیل بجنے کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، آواز میں بے حد مٹھاس تھی۔ منال ارما کے ساتھ آ لگی، شامیر کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے ارما جی؟ چین سے بیٹھنا شاید تم نے سیکھا ہی نہیں۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ارما کو غصہ آیا مگر اس نے ضبط کیا اور بولی، میں کیا کروں شامیر، مسئلہ آپ ہی کا پیدا کردہ ہے، صرف اتنا بتا دیجیے کہ چاہتے کیا ہیں آپ؟ نو ڈاؤٹ میں تو مس چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا اور ادھر ارما سرخ ہو گئی۔ مگر اس کا کیا فائدہ شامیر، میں آلریڈی انگیجڈ ہوں۔ اچھا، انگیج ہونے میں جانے تمہاری کیا مصلحت تھی، لیکن جھوٹ اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ یہ یاد رکھنا ارما کہ تھوڑا سا جھوٹ بھی زندگی تباہ کر ڈالتا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں شامیر، میری واقعی منگنی ہو چکی ہے اپنے کزن سے۔ اچھا، کون سے کزن سے؟ نام بتاؤ اس کا ذرا۔ اس کا نام عاصم ہے اور وہ میرا چچا زاد ہے اور اپنا بزنس کرتا ہے۔ ارما اب جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ اچھا، کچھ پڑھا لکھا بھی ہے یا جاہل گوار کے پلے بن گئی ہو تم؟ وہ ہنسا تھا اور ارما جل کر راکھ ہو گئی اور بول رہی، وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، فورن ڈگری ہولڈر، مطلب ایکسٹرا پڑھا لکھا، سمجھے آپ؟ اچھا سمجھ گیا، اب یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے یا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تو ارما غصے میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ منال کا ہاتھ مسلسل اس کے کندھے پر دبا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ صبر کرو اور سنتی جاؤ۔ تم نے جواب نہیں دیا ارما، کیا وہ تمہیں پسند کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں ظاہر ہے پسند کرتا ہے، آخر کو وہ میرا منگیتر ہے۔ اور تم، کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ ہاں میں بھی پسند کرتی ہوں، کیونکہ وہ ایک قابل نوجوان ہے۔ ہاں قابل تو ضرور ہوگا، تم بھی بہت قابل ہونا، اس لیے۔ خیر کوئی اور خصوصیت؟ یہ خصوصیت کیا کم ہے کہ وہ میرا منگیتر ہے، وہ کچھ بھی ہے، جبھی تو میرے والدین نے اسے میرے لیے پسند کیا ہے۔ اوہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اب ذرا اس کے گھر کا ایڈریس تو بتاؤ۔ شامیر نے پینترا بدل کر اس پر وار کیا۔ کیا مطلب، ایڈریس کیوں؟ بھائی منگنی کی مبارکباد دوں گا اور اسے ایک اہم اطلاع بھی دینی ہے۔ کیسی اطلاع؟ یہی ارما کہ اس بیچاری کی منگنی کسی بھی لمحے ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ اس کی منگیتر میری محبوبہ ہے۔ شامیر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ نے یہ کمینگی دکھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جانتا ہوں میں ارما، تمہاری برائی کو ہی بھگت رہا ہوں۔ بہرحال تمہارے اس عاصم کا ایڈریس مجھے عرفان بتا دے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا اور اس کی ہنسی ارما کے حواس اڑا لے گئی تھی۔ کمینہ، ذلیل، خبیث انسان کہیں کا، بہت ہی گھٹیا ہے یہ شامیر۔ وہ بے اختیار سے کوسنے لگی اور منال غائب الدماغی میں اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ اس کے سلگنے پر گھبرا کر بے اختیار بولی، کیا ہوا ارما، کیا کہا شامیر نے؟ وہ کمینہ کہہ رہا تھا کہ عاصم کا ایڈریس دو، اگر نہیں دیا تو وہ عرفان بھائی سے لے لے گا۔ اف میرا اللہ، ایک تو نئی مصیبت سر پہ پڑ گئی ہے اب۔ ہاں یہ تو ہے، مگر یہ عاصم کون ہے ارما؟ او گاڈ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ عاصم میرا منگیتر ہے، جسے تم نے شامیر کے سامنے نہ جانے کہاں سے زندہ کیا تھا، اور اب یہ جھوٹ گلے پڑ گیا ہے منال۔ او مائی گاڈ، وہ عرفان بھائی سے کیا بات کرے گا، کیا کہے گا عاصم کے بارے میں؟ یہی کہ اس کو پتہ بتاؤ جو سرے سے کہیں ہے ہی نہیں۔ اف اللہ ارما، یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے منال، کسی زہریلی دوا کا نام سوچا جسے پی کر ہم دونوں کو آسانی سے موت آ جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی نا کہ ہم نے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی ماری ہے،
جو بات کھلنے میں بھی کچھ وقت تھا اب وہ ہمارے پاس بھی نہیں بچا۔ اب وہ سیدھا عرفان بھائی کے پاس چلا جائے گا اور وہ عاصم کا ایڈریس پوچھے گا۔ عاصم کون ہے یہ جان کر عرفان بھائی دل تھام کر ابو امی کو ہمارا احوال سنائیں گے اور ہم، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا منال، تمہاری اس بیوقوفی سے بھرے مشورے نے سب کچھ کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ شاہ میر ہمارے کسی بھی اچھے رویے کا مستحق ہے ہی نہیں۔ لو اب تم مجھ پر شروع ہوگی، بھلا میں نے کیا کیا ہے؟ منال نے گھبرا کر صفائی دی تو عین اسی لمحے امی نے کمرے میں جھانکا اور بولی، یہ کیا گھٹ پٹ ہو رہی ہے تم دونوں میں؟ ہاں، کام کا کچھ دھیان ہے کہ نہیں؟ شام ڈھل رہی ہے اور کھانے کا دور دور تک پتہ نہیں۔ دوپہر میں دال بھگا لی اور اب چاول پکانے والی تھی نا، کہاں گئے تھے وہ چاول؟ میں اب تک بھوکی بیٹھی ہوں مگر یہاں دونوں سر جوڑے باتوں میں مشغول ہیں۔ ارے کیسی لڑکیاں ہو تم! ماں کو کھانے کا کہہ کر خود گپیں ہانکنے لگی، کوئی حد ہے لاپرواہی کی۔ ماں کی بھوک کا کچھ احساس ہے کہ نہیں؟ اوہ سوری امی، بس دھیان نہیں رہا۔ ارما نے فوری طور پر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ لگتا ہے یہ دھیان مجھے ہی دلانا ہوگا تم دونوں کو، بہت غائب دماغ رہنے لگی ہو آج کل۔ وہ سخت خفا تھی۔ منال بھی کچھ کہے بغیر جلدی سے اٹھ گئی۔ فی الحال سب کچھ بھول کر کچن کی راہ لینا ضروری تھا، ورنہ امی کو چپ کروانا پہلے مسئلے سے زیادہ اذیت ناک ہوتا۔ وہ بولتی رہتی تو ابو کو بھی بلڈ پریشر کی شکایت ہو جاتی، جو کسی طور بھی اچھا شگون نہیں تھا۔ ماما نے اسے ایک شوخ مسکراہٹ کے ساتھ موبائل آف کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ کمرے میں کسی کام سے آئی تھی مگر اب تجسس میں گھر کر بیٹے کے پاس چلی آئی۔ کس کا فون تھا شامیر؟ اسی راحت جان کا معاون۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، وہی جس کے لیے آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ 3 دن تک نہیں آئی تو میں اس سے تعلق توڑ دوں۔ اوہ تو یہ ارما کا فون تھا، اچھا کیا کہہ رہی تھی وہ؟ بس میری منت سماجت کر رہی تھی مگر بہت ہی غصے کے ساتھ۔ اس کا بس چلے تو پتہ ہے ماما وہ کیا کرے؟ وہ فی الفور میری گردن اڑا دے، کیونکہ آج کے بعد وہ مجھے قطعاً برداشت نہیں کرے گی۔ بہت بری بات ہے شامیر، لڑکیوں کو اتنا نہیں ستاتے کہ وہ بے بس ہو جائیں۔ ارے بے بس تو میں ہو گیا ہوں مام، خدا کی قسم راتوں کی نیند اڑا دی ہے اس لڑکی نے۔ جب اس کی پرانی باتیں یاد کرتا ہوں تو دل پر قیامت گزر جاتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہے، اتنا پریشان کر چکی ہے مجھے کہ آج اپنا آپ بڑا لگنے لگا ہے۔ اچھا تو آگے کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماما۔ شاہمیر نے دل کی بات فوراً کہہ دی۔ میں جانتی ہوں شاہمیر، ارما سے تمہاری شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بیٹا تمہارے ڈیڈی کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور کریٹ کریں گے۔ انہیں مڈل کلاس لوگ ایک آنکھ نہیں پاتے۔ تم جانتے ہو کہ ان کی سوچ، ان کا معیار اور ان کی اپروچ عام لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ تمہاری شادی کو لے کر بھی 2 اور 2 5 کی سوچیں گے۔ انہیں اس رشتے کے حوالے سے بھی پروفٹ درکار ہوگا۔ ماما کی فکر مندی شاہمیر کو چکنا کر گئی۔ وہ ساری شوخی بھول کر ایک پل میں سنجیدہ ہوا اور ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں ماما، ڈیڈی کو میرے کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ پروفٹ کی بات رہنے دیجیے، میں اگر کسی چپڑاسی کی بیٹی سے بھی شادی کروں گا نا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ایسا نہیں ہے شاہمیر، وہ فیملی بیک گراؤنڈ سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ سندس کی شادی بھی انہوں نے کتنی اپر کلاس فیملی میں کی ہے۔ ان کے دوست احباب سب کے سب ملک کے معزز ترین لوگ ہیں، وہ لوگ جنہیں عوامی سوچ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان کی نگاہ آسمان پر اور قدم ہواؤں میں ہوتے ہیں۔ تمہارے ڈیڈی بھی انہی لوگوں کا عکس ہیں، کیا وہ اپنی بہو کے لیے کسی اچھے گھرانے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ ہاں تو دیکھ لیں، I don't care about it۔ یہ میری زندگی ہے ماما، اور اپنی زندگی کے لیے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہوں۔ میں اس قابل ہوں کہ اپنے لیے اپنے معیار کی لڑکی تلاش کر سکوں۔ میں شادی اپنی پسند سے ہی کروں گا، اور اگر تمہارے ڈیڈی نے کوئی رخ نہ ڈالا اس میں تو؟ ماما کی بیقراری میں ایک خوف سا شامل تھا۔ شامیر بے چین ہو گیا اور بولا، تو پھر آپ کو میری مدد کرنی ہوگی ماما۔ ڈیڈی کو منانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں بھلا کیا کر سکوں گی شامیر؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے ڈیڈی کے آگے میری ایک نہیں چلتی۔ آج تک انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔
ایک اکلوتی بیٹی کی شادی کا فیصلہ بھی انہوں نے تنہا کر ڈالا۔ وہ مجھے اپنے کسی معاملے میں شامل نہیں کرتے کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے شاہ میر۔ تم سے ہم دونوں کی کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے بیٹا۔ اگر وہ مجھ سے اپنا تعلق ٹھیک طور پر نبھاتے تو شاید آج ہر قدم میں ان کے ساتھ ہوتی، لیکن وہ شخص بہت بے حس ہے بیٹا۔ وہ بھول بیٹھا ہے مجھے اور اس نے آج تک میری کوئی پرواہ نہیں کی۔ ٹھیک ہے ماما، پھر ہم بھی ان کی پرواہ کیوں کریں؟ وہ جیسے فیصلے پر اتر آیا تھا۔ ماما کے وجود میں جیسے کوئی سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، نہیں شاہ میر، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اتنی سرکشی بھی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تمہارے ڈیڈی ہیں اور تمہاری زندگی پر ماں کی طرح ایک باپ کا بھی پورا حق ہے۔ انہیں اس حق سے دستبردار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تمہارے لیے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا ماما؟ کیا میں اپنے باپ کے کہنے پر اپنی زندگی تباہ کر ڈالوں؟ ارما کو چھوڑ کر کسی دوسری لڑکے سے شادی کر لوں، اس لڑکی سے جو ڈیڈی کا انتخاب ہو؟ نو ماما، دس از امپاسبل۔ میں ارما کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میری زندگی میں صرف وہی لڑکی ایک شریک حیات، ایک شریک کی حیثیت سے شامل ہوگی، اینڈ دیٹس آل۔ مجھے اپنے باپ کے کسی فیصلے سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پلیز آپ میری بات ڈیڈی کو بتا دیجیے گا، انہیں میرے مزاج کا اندازہ ہونا چاہیے۔ شاہ میر بیٹے، اپنی ماں پر اتنا بوجھ مت ڈالو۔ میں اس قابل نہیں ہوں بیٹا کہ میں تم باپ بیٹے کے درمیان بننے والی کسی بھی خلیج کو ختم کر سکوں۔ تم دونوں کی ہٹ درمی میری جان لے لے گی۔ پلیز بیٹا، اپنے کسی غلط رویے اور فیصلے سے مجھ پر میری زندگی تنگ مت کرنا، ورنہ میں جی نہیں سکوں گی۔ اور ماں کے آنسو شاہ میر کے دل کے کئی ٹکڑے کر گئے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ آیا اور بولا، ماما آپ کیوں ایسی سوچوں میں الجھ گئی ہیں؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب آئے گا تب دیکھ لیں گے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم بھلا کیا کر سکیں گے شاہ میر؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اور تمہارے ڈیڈی اس ذرا سے معاملے کو الجھا دو گے۔ تم دونوں کے فیصلے ایک دوسرے کے خلاف محض آرائی کسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں جو میں نہیں سہ سکتی۔ مجھ پر ابھی سے اس آنے والے وقت کا خوف طاری ہے۔ میں اس اختلاف کی اذیت کیسے سہوں گی؟ موم، آپ میرے اور ڈیڈی کے کسی فیصلے کی اذیت نہیں سہیں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ کیا میں آپ کو دکھ اور خوف کے جہنم میں دھکیل سکتا ہوں؟ نہیں ماما، ہرگز نہیں۔ میں آپ کی خاطر ڈیڈی کے ہر غلط فیصلے پر سر جھکا سکتا ہوں۔ بحیثیت بیٹا ان کی ہر بات مان سکتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ کیا قیمت چکاؤ گے تم بیٹا؟ کیا دوسری لڑکی سے شادی تمہاری خوشیوں کا سودا ہوگی؟ تم اپنے جذبات، اپنے خواب بیچ سکو گے؟ تمہارے ڈیڈی کی ضد نے ہمیشہ اس دل کا خون کیا ہے شاہ میر۔ وہ اس بار بھی ایسا ہی کریں گے۔ وہ تمہیں ارما سے دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے کیونکہ وہ ایک عام سے گھرانے کی لڑکی ہے۔ مجھے بتاؤ شاہ میر کہ تم ارما کے بغیر رہ پاؤ گے؟ اور کیا وہ جی پائے گی تمہارے بغیر؟ ہاں ماما، وہ رہ لے گی۔ وہ لڑکی ویسے بھی اپنا راستہ بدلنے کے چکروں میں ہے۔ ضد تو میری ہے اسے اپنانے کی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اف، میں کیسے فکر نہ کروں شاہ میر؟ تم محبت کرتے ہو ارما سے، کیا میں یہ حقیقت بھول سکتی ہوں؟ محبت؟ وہ تو مجھے آپ سے بھی ہے ماما، اور آپ کی محبت پر ایسی ہر محبت قربان ہے۔ اوہ شاہ میر، میں جانتی ہوں کہ تم ایسے ہی ہو۔ تم بہت جذباتی ہو بیٹا اپنی ماں کے لیے۔ I really love you۔ ان کی آنکھیں موتی برسانے لگی، دل میں لگی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اب انہیں خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ شوہر کی کم توجہ اور لاپرواہی نے انہیں اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر ڈالا تھا۔ وہ آج ٹوٹ گئی تھی۔ شاہ میر نے چپ چاپ انہیں سمیٹ لیا اور بولا، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے ماما۔ رونا تو بزدلی کی علامت ہوتا ہے۔ بیٹا میں بزدل نہیں ہوں، لیکن آنے والے وقت سے ڈرتی ہوں تمہارے ڈیڈی تمہیں میری طرح تہی دست نہ کر دیں۔ ان کا کوئی غلط فیصلہ تمہاری زندگی کو کوئی روک نہ لگا دے۔ میں اس بات سے ڈرتی ہوں شاہ میر کہ وہ شخص جو تمہارا باپ ہے نا، اندھیری رات کا سایہ بن کر ہمارے جیون کو ڈھانپ چکا ہے۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا خطا ہے ہماری جو ہم سب اس کی سزا بھگتتے رہیں؟ کیوں اس شخص کی زیادتیوں کو سہیں؟ یہ زیادتی آپ نے خود اپنے ساتھ روا رکھی ہے ماما۔ کسی خطا کے بغیر سزا قبول کرنے کا قصور آپ نے خود کیا، کیونکہ آپ ڈیڈی سے ڈرتی ہیں۔ ہاں، میں ڈرتی ہوں شاہ میر، کیونکہ تمہارا باپ میرے وجود کو ایک کمزور تنکے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ ٹھہریے ماما، کیا ہم واقعی ایک تنکے سے زیادہ کمزور ہیں؟ ہاں شاید۔
تمہاری ماں کے پیروں تلے زمین ہی نہیں بیٹا، وہ زمین تمہارے ڈیڈی نے کھینچ رکھی ہے، وہ مجھ سے ہر آسرا چھین لینا چاہتے ہیں۔ تو ماما آپ بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ ہاں؟ شاہ میر کا انداز بے حد پر اصرار تھا۔ ماما روتے ہوئے یکدم چپ کر گئی تھی۔ ماما آپ نہ اپنے طور پر اب جینا سیکھ لیجئے، آپ ڈیڈی کو چھوڑ دیجئے۔ ایسے کمزور بندن کا کیا فائدہ جو بند کر بھی ٹوٹا ہوا محسوس ہو، جو تحفظ دینے کے بجائے خوف و ہراس کی صورت آپ کے وجود کو ڈستا رہے۔ آپ ڈیڈی سے علیحدگی اختیار کر لیجئے، لیکن اگر ان کے بغیر جینا مشکل ہے تو اپنا حق مانگیے، کیونکہ کوئی بھی بیوی آپ کی طرح اپنی زندگی اور وجود کو بے معنی نہیں رکھتی۔ وہ اپنی شناخت چاہتی ہے اور اپنے گھر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہے، اور اپنے شوہر کو صرف اپنا دیکھنا چاہتی ہے۔ ماما، آخر آپ اتنی مختلف کیوں ہیں؟ کیوں آپ اپنے آپ میں سمٹ گئی ہیں؟ آپ کو اپنی ذات سے لڑنا ہوگا، ڈیڈی کے ہر فیصلے کو رد کرنا ہوگا، اور آپ ایسا کر سکتی ہیں ماما۔ پلیز ایسا کر ڈالیے، پھر دیکھیے گا زندگی میں یہ تباہی، یہ تبدیلی کس طرح سکون بن کر اترے گی۔ تب آپ تہی دست رہیں گی اور نہ ہی بزدل، پھر آپ ایک نئی عورت ہوں گی۔ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے شاہ میر؟ ہاں ماما، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس آپ کو خود سے ایک سمجھوتا کرنا پڑے گا، ڈیڈی کے خلاف جانے اور خود کو ہر حال میں سمیٹے رکھنے کا سمجھوتا، ایک ایسا ایگریمنٹ ماما جس میں ہر شک آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ تم ٹھیک کہتے ہو شاہ میر، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ میں نے زندگی کو کبھی اس طرح نہیں سوچا جس کی تم نے نشاندہی کی ہے۔ میں حالات سے سمجھوتا کرتی رہی، میں نے اپنی خواہشات اور ترجیحات کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا۔ ہاں میں بہت غلط تھی بیٹا، مگر اب بھی کچھ زیادہ نہیں بگڑا۔ مجھے واقعی اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی لانا ہوگی، اور وہ تبدیلی تمہاری زندگی کی خوشیوں کو بکھرنے نہیں دے گی۔ شاہ میر، تم ابھی اپنی کسی خواہش کو قربان نہیں کرو گے، مجھے ہی خود کو بدلنا ہوگا، تمہاری خاطر مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ تھینکس ماما، یو آر سچ اے گریٹ مدر۔ شاہ میر کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی، اب اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ ڈیڈی اب کوئی غلط فیصلہ کرنے کے مجاز نہ رہتے، انہیں ہر قدم پر سمجھانے والی ایک نئی عورت اس گھر میں چلی آئی تھی۔ کیا بات ہے ارما، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ عرفان بھائی کی فکر و پریشان میں ڈوبی آواز اسے بری طرح چونکا گئی تھی۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھی فوراً کچھ اس طرح سیدھی ہوئی کہ کوہنی کرسی کے ہتھے پر پھسل گئی۔ چوٹ کی شدت نے لمحوں میں آنکھوں کو بھگو ڈالا تھا۔ ارے سنبھل کے یار، ذرا سنبھل کے۔ وہ فوراً اندر چلے آئے۔ ارما شرمسار سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، کیا کچھ کام تھا آپ کو مجھ سے؟ نہیں، میں تو اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ تم پر نظر پڑی۔ اتنی رات گئی، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے تفتیشی انداز اختیار کیا تو وہ کچھ بوکھلا سی گئی اور بولی، بس یوں ہی بھائی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کوئی ٹینشن ہے ارما؟ نہیں بھائی، دراصل دوپہر کو کچھ دیر آنکھ لگ گئی تھی نا، شاید اس لیے اب نیند آ کر نہیں دے رہی۔ اچھا چلو ایسا کرو، کوئی کتاب پڑھ لو، کوئی میگزین وغیرہ۔ انہوں نے جھٹ سے مشورہ دے ڈالا تو وہ بولی، نہیں بھائی، ابھی موڈ نہیں ہے پڑھنے کا، میں جا کر لیٹتی ہوں، شاید بستر پر لیٹ کر نیند آ جائے۔ وہ صاف پہلو بچا رہی تھی۔ عرفان بھائی کچھ محتاط سے ہو کر اسے دیکھنے لگے اور بولے، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے ارما، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بھائی سچ میں کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا نا، دوپہر میں سو گئی تھی تو نیند نہیں آ رہی، آپ فکر مت کیجیے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ انہیں مطمئن کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم لیٹو، میں لائٹ آف کیے دیتا ہوں۔ وہ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئے تو ارما کو مجبوراً بستر کی طرف آنا پڑا، جہاں منال چادر اوڑے دنیا و مافیہا سے بے خبر گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے کروٹ بدلتے ہی عرفان بھائی نے بتی بجھا دی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد ارما پر بے چینی اور ڈپریشن کا غلبہ بڑھ گیا۔ وہ چند منٹ کروٹیں بدل کر خود کو بہلاتی رہی، پھر بیزار سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ باہر بادل گرج رہے تھے، رات کے اس پہر تیز بارش کی آواز دل و دماغ میں بے سکونی سی بھر رہی تھی۔ وہ کچھ اور الجھ گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے یار، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا؟ وہ جیسے خود سے ہم کلام تھی۔ جواب میں کمرے کی خاموشی نے اسے تنہائی کی شدت کا احساس دلایا تھا۔ منال اب بھی بے خبر پڑی تھی، کل اس کا ٹیسٹ تھا، سو دیر تک تیاری کرتے رہنے کے بعد وہ تھک کر لیٹی تو لمحوں میں نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔
اسے پرسکون انداز میں گہری نیند لیتا دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی بےقل ہو گئی۔ ایسے میں کھلی کھڑکی سے ہوا کا نم جھونکا آیا تو اسے ایک دم شانتی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے کھلے پٹ سے لگ گئی۔ باہر بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ شام سے بادل گھیر آئے تھے جو اب رات کے اس پہر کھل کر برس رہے تھے۔ گھپ اندھیرے کے باوجود سکون کا نرم احساس چار سو رچا ہوا تھا۔ وہ نظر اٹھا کر سکوت میں ڈوبے درختوں کو دیکھنے لگی جو اندھیرے میں کسی بھوت کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے انسان کسی سے اپنا دکھ کہہ کر۔ کاش میں بھی درخت کی کوئی نرم شاخ ہوتی، پھر مجھے بھی کوئی دکھ، کوئی ٹینشن نہ ہوتی۔ لیکن میں آج کس سے اپنا دکھ بانٹوں؟ کس کو بتاؤں کہ ایک چھوٹی سی شرارت کس طرح میری زندگی کو عذاب بنا چکی ہے؟ کیسے شیئر کروں وہ دکھ اور اذیت جو شاہ میر اپنی ضد اور سخت رویے سے مجھے دیے چلا جا رہا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے میں سولی پر چڑھا دی گئی ہوں اور وہ پھندا میری گردن پر اپنی گرفت بڑھا رہا ہے۔ میں سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ کیوں سکھ سے جینے نہیں دیتا وہ مجھے؟ کیوں میری سانس کو پابند کر رہا ہے؟ اف، کتنا بے حس اور پتھر دل انسان ہے شاہ میر۔ کیسے سمجھاؤں میں اسے؟ کیسے بتاؤں کہ اس گھر میں منال کے توسط سے کیا کیا قیامتیں آ چکی ہیں؟ کیسے بتاؤں اسے کہ اس گھر کے افراد محبتوں کے ہر خسارے کو سہ کر بے دلی سے جیے جا رہے ہیں؟ منال نے اس گھر کے ہر فرد کو اپنی چاہت اور اس کے حصول کی ضد کے حوالے سے کتنا زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ پھر حالات کے بدلنے سے گھر کی حالت میں کچھ بہتری آنے لگی تو شاہ میر چلا آیا۔ اب اگر اس نے مجھ سے کی جانے والی محبت کی داستان ابو یا بھائی کو کہہ سنائی نا تو وہ یہ سوچ کر پوری جان سے کانپ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بے اختیار ڈوبتے دل کو سنبھالنے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اب بھی مخلص ہے مجھ سے۔ وہ اب تک میری چاہت میں گرفتار ہے۔ کاش کہ میں نے کمپیوٹر پر وہ محبت بھرا کھیل نہ کھیلا ہوتا جس کی سزا اتنی کڑی مل رہی ہے مجھے آج۔ میں اب تھک چکی ہوں میرے خدا، مجھ میں حوصلہ نہیں رہا بار بار بکھر کر سنبھلنے رہنے کا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، اسے زندہ درگور کرنے کی غلطی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری اس غلطی سے شاہ میر کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ وہ لڑکا اپنے احساسات اور دل کے تمام تر جذبوں کے ساتھ ہرٹ ہوا ہے، مگر میں بھی تو ٹوٹی ہوئی نا بار بار۔ اگر آج وہ جذباتی طور پر اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو مجھے بھی اتنی ہی اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ میں اسے رد کرتے کرتے تھک چکی ہوں۔ میں کیا کروں میرے خدا؟ کیسے اسے جا کر سمجھاؤں کہ اس کی محبت میرے لیے کیوں قابل قبول نہیں؟ منال نے مجھے کسی قابل کہاں چھوڑا ہے؟ دائم سے محبت کر کے اس نے لفظ محبت کو اتنا ذلیل کر ڈالا ہے کہ یہ لفظ اب اس گھر میں کسی زہریلے ناک کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ دائم کا کیا رشتہ ہے شاہ میر سے؟ کیا اس نازک رشتے کے حوالے سے وہ منال کی زیادتی کو سہ پائے گا؟ کیا کروں میں؟ کہاں جا چھپوں؟ آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں شاہ میر کی نظریں مجھے ڈھونڈ نہ سکیں؟ میں اس لڑکے کا سامنا نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اسے دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ شاہ میر محبت کی اذیتوں کا شکار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اس اذیت سے گزرنے پر مجبور کر دے۔ میرے ابو مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ میری کسی بات کو نہیں ڈالتے۔ میری خواہش پر امی کی مخالفت کے باوجود انہوں نے مجھے کمپیوٹر لا کر دیا۔ کتنا خیال ہے نا انہیں میرا۔ وہ کبھی میرے کہے کو رد نہیں کرتے۔ یہاں میں نے فرمائش کی اور وہاں ابو نے اس کو تکمیل کر ڈالی۔ کیسی مشفق اور دل آویز چاہت ہے ان کی۔ کتنی محبت سے آج بھی وہ مجھے کسی ننھی بچی کی طرح پیار کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں کیا صلہ دی اس محبت کا؟ میں دھوکہ دے رہی ہوں ابو کو، ان کے اعتماد کو ٹھیس لگا رہی ہوں۔ میں نے ان کا بھرم چکنا چور کر دیا، ان کے اس بھروسے کو توڑا ہے جو انہیں مجھ پر اور اپنی تربیت پر ہے۔ میں نے اپنے امی ابو کی نصیحتوں کو پسے پش ڈال کر ایک بہت بڑی حماقت کر ڈالی ہے۔ میں نے اسی کمپیوٹر کو شرارت کا جزو بنا ڈالا جو ابو نے میری فرمائش پورا کرنے کو لا کر دیا تھا۔ انہوں نے امی کو کہا تھا کہ آج کے دور میں یہ ہر بچے کی ضرورت ہے، نئے دور کا تقاضا ہے تاکہ آگے بڑھ کر ہمارے بچے بھی وقت کا ساتھ دے سکیں، کیونکہ کمپیوٹر اس دور کی بہت مفید ایجاد ہے اور یہ تعلیم کے ساتھ تفریح بھی فراہم کرتا ہے۔ اور میں نے کیا کیا؟ ہاں، تعلیم کو بھلا کر صرف تفریح کو یاد رکھا۔ کسی اچھے مقصد کو پسے پش ڈال کر میں نے شرارت میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ مجھے لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کا ایسا چسکا پڑا کہ میں لوگوں کو اپنے بارے میں جھوٹ کے انبار سنانے لگی اور مزے لینے لگی۔
یہ سوچے بغیر کہ جھوٹ کھل جائے تو بندہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے۔ ذرا سا جھوٹ پوری زندگی کو بدل ڈالتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ساری تربیت اور اخلاق کو سارے بھرم چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ آج یہ بات سمجھ میں آئی تو کتنی دیر ہو چکی ہے، اور اب 6 ماہ بعد شاہ میر کے سامنے میرا ہر جھوٹ کھل چکا ہے۔ اب میں چھپتی پھرتی ہوں اس کی بولتی نظروں سے، اس کے سوالوں سے، مگر اب مجھے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ شاہ میر نہ جانے کیا سوچ کر انگلینڈ سے واپس چلا آیا ہے۔ شاید وہ میرے اسی جھوٹ کو ہتھیار بنا کر مجھے ابو کی نظروں میں ذلیل کرنا چاہتا ہے اور مجھے سزا دینا چاہتا ہے۔ ہو میرے اللہ، میں کیسے سامنا کروں گی اپنے امی ابو کا؟ شاہ میر کی زبانی کیا وہ یہ سن پائیں گے کہ میں نے اس لڑکے کو خود محبت کے سنہرے کھیل میں الجھایا تھا، محض وقت گزاری کے لیے اپنا شغل اپنایا تھا، جس کے نتیجے میں آج ذلت کی اتاہ گہرائیوں میں گرنے والی ہوں۔ مجھ جیسی لڑکی نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے داؤ پر لگایا۔ شاہ میر کی باتیں سن کر کیا ابو مجھے صفائی کا کوئی موقع دیں گے؟ منال کی حرکتوں کے بعد دائم سے کی جانے والی یک طرفہ محبت میں ذلیل ہونے کے بعد کیا انہیں اپنی دوسری بیٹی کی باتوں پر اعتبار آئے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کر سکیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ شاہ میر کو تو معاف کر دیں گے مگر مجھے شاید کبھی نہیں۔ وہ پوری جان سے کام گئی تھی یہ سوچ کر۔ خیالات کی روح میں بہہ کر وہ اتنی دور چلی گئی تھی کہ اسے اطراف کی ہر چیز بھول گئی۔ اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ کھلی کھڑکی سے آتی پانی کی بوچھاڑ نے اسے سر تپاؤں بھگوڑ ڈالا تھا۔ اب جو ہوش آیا تو گیلے کپڑوں سے سردی کا احساس جاگا تھا۔ وہ کھڑکی بند کر کے تیزی سے بستر پر آ بیٹھی۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے ارما۔ خود کو سنبھالو ورنہ سب کچھ مزید الجھ جائے گا۔ اس نے جیسے خود کو نصیحت کی تھی مگر اس کا ذہن اب بھی بھٹک رہا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر منال کے پہلو میں لیٹ گئی۔ گزرا وقت اسے لمحہ بلمحہ یاد آ رہا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی جیسے ذہن میں ماضی کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ اسے ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جو اس کی شوخی اور شرارت کے پیچھے ایک لمبی داستان کو سمیٹے ہوئی تھی۔ یہ وہی داستان محبت تھی جس کے مرکزی کردار خود وہ اور شاہ میر ذکاء الدین تھے۔ تب وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، شاید اسی لیے آج وہ دوریوں کو سہ رہے تھے۔ ڈیئر لسنرز، کہانی ابھی جاری ہے اور آپ اگلے ایپیسوڈ میں یہ جان سکیں گے کہ آخر ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ شاہ میر اور ارما کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی۔ ان دونوں کا آپس میں رابطہ کیسے ہوا، یہ سب کچھ آپ جان سکیں گے نئے ایپیسوڈ میں۔ اور آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر منال کا دل کیسے ٹوٹا، اس کی اور دائم کی محبت کا کیا قصہ ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔